صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له ابنة فأدبها وأحسن أدبها وعلمها فأحسن تعليمها وأنعمها فأوسع عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له منعمة وسترا من النار. حدیث نبوی ہے مشہور و معروف. کل کے درس میں جو حدیث آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کی گئی تھی وہ بھی حدیث سرور کائنات سے نقل کی گئی تھی. اس کا موضوع بھی جو ہے بیٹی کی کیا حیثیت ہے اور اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے. کل کے درس کا موضوع بھی وہی تھا اور آج کے درس کا موضوع بھی اسلام میں بیٹی کی اہمیت کیا ہے. اور ہم سب کے سرور و سالار خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے اور بیٹی کو کیا مقام دیا ہے اور بیٹی کو کیا جو ہے شرافت دی ہے. اس سلسلے میں اتنے پاک اور پاکیزہ احادیث ہے اور اتنے مبارک احادیث ہے کہ کبھی کبھی انسان سوچ کے جو ہے کیا ہے جو ہمارا کانسیپٹ ہے, ہمارا جو تصورات ہے کہ ایک بیٹی کے سلسلے میں وہ کہاں اور سرور کائنات کا جو ہے کیا ہے کہ تصورات کا عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. ایسے ایسے جملے سرور کائنات نے بیٹی کی اہمیت کے سلسلے میں ارشاد کیا. اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ من کانت لہ ابنۃ, وہ انسان جس کے لیے ایک بیٹی ہو. اور یہاں پر بعض لوگ مثلاً یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ یہ ولادت ہے بی بی فاطمہ الزہرا کے سلسلے میں اور پیغمبر اسلام کی ایک بیٹی تھی اور یہ روایت بھی اسی ایک بیٹی کے سلسلے میں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ یہاں پر دنیا میں کوئی بھی انسان, جس انسان کی بھی جو ہے کیا ہے ایک بیٹی ہو, سب کو شامل کرتا ہے. کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو ہے یہ من الفاظ عموم میں سے ہے کہ عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ چاہے وہ اسم موصول ہو تب بھی عمومیت پر دلالت کرتا ہے, من اسماء شرط ہو تب بھی عمومیت کے اوپر دلالت کرتا ہے. نحو میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ زبان وحی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ من کانت لہ ابنۃ, دنیا میں جس انسان کی بھی ایک بیٹی ہو, فأدبها, پھر اس ایک بیٹی کو جو ہے ادب سکھائے اس کا ابا, اس کا والد. فأدبها, اس کو ادب آداب سکھائے, اس کو طرز زندگی سکھائے, اس کو جو ہے کیا ہے اخلاقیات سکھائے. ادب آداب سے مراد اخلاقیات ہے. اس کو محاسن اخلاق سکھائے اور اس کو مکارم اخلاق سکھائے. کہ اس مکارم اخلاق کے سلسلے میں سرور کائنات کی جو مشہور جملہ ہے انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے کس کے لیے, اخلاقی ادب آداب کو, اخلاقی اصولوں کو اور مکارم اخلاق کو اور محاسن اخلاق کو زمین سے آسمان تک پہنچانے کے لیے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. تو دنیا میں انسان اگر زندہ ہے تو اسی کے لیے زندہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو ہے محاسن اخلاق سکھائے, طرز زندگی پیغمبر سکھائے, ادب آداب سکھائے. وہ جو دنیا کے جو ادب آداب ہے وہ نہیں, یہاں پر جو ہے کیا ہے ادب آداب سے مراد ایسے ادب آداب جو رحمت للعالمین نے امت مسلمہ کی فلاح اور بہبود اور ان کی ترقی اور تکامل کے لیے جو ادب آداب سکھائے ہیں وہ ادب آداب مراد ہے. فرماتے ہیں کہ من کانت لہ ابنۃ, جس کی ایک بیٹی ہو فأدبها, اور اس کو اس کی تعدیب کرے, یعنی اس کو ادب آداب سکھائے, اس کو طرز زندگی سکھائے, اس کو محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق سکھائے. وأحسن أدبها, اور حسین ترین ادب آداب کا مالک بنا دے. نمبر 1. وعلمها, اور اس کو جو ہے صرف ادب آداب نہیں, صرف اخلاقیات نہیں, بلکہ دوسرے نمبر پر وعلمها, یہ اخلاقیات, یہ ادب آداب اور یہ تزکیہ نفس اس کو سکھانے کے بعد وعلمها, پھر اس ایک بیٹی کو کیا کر دے جو ہے تعلیم دے دے, اس کو علم سکھائے.
اس کو جو ہے کیا ہے علم جو انسان کے جو ہے 2 پر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ 2 پر اس انسان کے اندر جو ہے کیا ہے لگا ہے، وہ علمہ اس کو جو ہے تعلیم دے دے، علم و دانش سے اس کو جو ہے آراستہ کرے. اور تعلیم میں بھی جو ہے تعلیم کی ہزاروں اقسام ہیں، ان میں سے بہترین تعلیم وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمًا، اس کو سکھائے. لیکن یہ ہے کہ جو ہے دنیا کے تعلیموں میں سے، دنیا کے علموں میں سے سب سے جو بہترین علم ہے، اس بہترین علم کو لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے مخصوص نہ کر دے، بلکہ وہ بہترین تعلیم بھی کس کو جو ہے دے دے، اسی جو ہے بیٹی کو سکھائے. بہترین ادب آداب بھی جو ہے بیٹی کو سکھائے، بہترین اخلاقیات بھی بیٹی کو سکھائے، اور بہترین جو ہے تعلیم بھی بیٹی کو سکھائے. وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمًا، یعنی صرف تعلیم کے بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ جو ہے حسین ترین تعلیم. آج کے دور میں اگر جو ہے کیا ہے دنیا کا بہترین 1 نمبر اگر اسکول ہے، تو اس اسکول میں لڑکے کو بھیجنے سے پہلے اپنی بیٹی کو کیا کرتے ہیں، اس لڑکی میں داخلہ دلاتے ہیں. اس اسکول کے اختتام کے بعد پھر اگر کالج کا دور شروع ہوتا ہے، تو اس محلے میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں اگر جو ہے دنیا کا 1 نمبر اگر کالج ہے، اور بہت سارے کالج بھی ہے، اور دنیا کا 1 نمبر کالج بھی اگر ہے، تو اس 1 نمبر کالج میں جو ہے بیٹوں کو بھیجنے سے پہلے اس بیٹی کو کیا کرتے ہیں، اس کالج میں بھیجتے ہیں. بہترین زیور علم سے آراستہ بیٹی کو کرے بیٹوں سے پہلے، حسین ترین علم اسی کو دے. بلکہ اگر یہ کہوں تو بیچا نہیں ہوگا، اگر آج ایک ابا اپنی بیٹی کو اکیلا تنہا کسی محرم کے بغیر اگر مشرق سے مغرب تک جو ہے تعلیم کے لیے، علم سے اس بیٹی کو آراستہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ بیٹی اکیلی چلی جاتی ہے، کوئی محرم نہیں، کوئی بھائی ساتھ میں نہیں ہے، اچھا کوئی بھتیجا ساتھ میں نہیں ہے، کوئی بھانجے اس کے ساتھ میں نہیں ہے، کوئی چچا اس کے ساتھ میں نہیں ہے، کوئی تایا اس کے ساتھ نہیں ہے، ابا نہیں ہے، دادا نہیں ہے، نانا نہیں ہے، یہ سب محرم ہے، شوہر نہیں ہے. اکیلے مشرق سے مغرب تک جا کے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، بلکہ 15 سال نہیں، بلکہ 20 سال نہیں، 30 سال اکیلے اس مغرب میں جا کے تنہا علم کے اس زیور سے آراستہ ہو کے پلٹ کے آ جاتی ہے، اور اپنے محلے میں اگر خدمت کرتی ہے، ڈاکٹر بن کے خدمت کرتی ہے، انجینئر بن کے خدمت کرتی ہے، عالمہ اور معلمہ بن کے خدمت کرتی ہے، تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اگر دنیا میں کوئی انسان جو ہے اس لڑکی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ اکیلی چلی گئی ہے، مشرق سے مغرب تک گئی ہے، اور 30 سال کے بعد جو ہے کیا ہے پلٹ کے آئی ہے، اگر زبان پر کوئی جو ہے برا جملہ اگر یہ انسان استعمال کرتا ہے، تو شریعت میں کتاب حدود ہے ہمارا، کتاب حدود میں وہ انسان جو ناروا الفاظ اس خاتون کے لیے یا اس لڑکی کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر حد تقاضب جاری ہوتا ہے. حد تقاضب میں جو ہے 80 گھوڑے ہوتے ہیں. وہ لڑکی جو اکیلے جا کے جو ہے تعلیم حاصل کرتی ہے، اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے. لیکن وہ انسان جو باہر ہر محلے میں ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ اکیلی چلی گئی ہے، مشرق سے مغرب تک گئی ہے، بغیر کسی محرم کے چلی گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس لڑکی کے اوپر کوئی حد آ جائے، بلکہ شریعت نے اس کو جو ہے کیا ہے اس کی تائید فرمائی ہے. بہترین تعلیم یہ پیغمبر اسلام کے جملے، حسین ترین تعلیم. وہ انسان جو اس کے خلاف اگر جو ہے زبان استعمال کرتا ہے، ناروا زبان استعمال کرتا ہے، فحش زبان استعمال کرتا ہے، اور گندی زبان استعمال کرتا ہے، تو اس لڑکی کے اوپر جو ہے کیا ہے کوئی بھی حد نہیں ہے اسلام میں. ان انسانوں کے اوپر جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے کیا ہے حد قذف، جو 80 کوڑے ہیں، جو ہے شریعت نے 80 کوڑوں کی جو سزا ہے ان لوگوں کے لیے مقرر کی ہے. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جس کی ایک بیٹی ہو اور اس کو ادب سکھائے اور حسین ترین ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے دے اور بہترین تعلیم دے دے. تیسرا جو جملہ ہے وہ وَأَنْعَمَهَا فَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، اور اس کو جو ہے کیا ہے پروردگار عالم نے جو اس انسان کو، اس ابا کو جو نعمتیں دی ہے، جو مادی نعمتیں دی ہے، وہ سارے کے سارے مادی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو اپنے بیٹوں کو جو ہے نوازنے سے پہلے ان نعمتوں سے کیا ہے اپنے اس بیٹی کو نواز لیں.
وَأَنْعَمَهَا فَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے کثرت سے دے دے، اور کثرت سے جو ہے مالی کس کو بناتے؟ بیٹے کو نہیں، بلکہ بیٹے کو دینے سے پہلے جو ہے بیٹی کو وہ مادی نعمتیں جو ہے مادی نعمتوں کا مالک ہوتا ہے۔ آج دیکھیں یہ سرور کائنات کے جملے ہیں، اور جو ہمارے معاشروں میں ایک ابا اگر بازار جاتا ہے، بازار سے بہت ساری چیزیں لے کے آ جاتا ہے، دکان سے مارکیٹ سے کوئی بہت ساری چیزیں لے کے آ جاتا ہے، یہ مادی جو ہے نعمتیں، تو سب سے پہلے بیٹی کو دینے سے پہلے بیٹیوں کو جو ہے بیٹوں کو دے دیتے ہیں، بیٹے جو ہے اس کا مستحق ہے، یہ بیٹی کو جو ہے دیں گے تو کس کا کیا فائدہ؟ اگر جوتے لائے تو بیٹے کے لیے بہترین جو ہے جوتے، اور بیٹی کے لیے اس سے کم جو ہے درجے پہ، اور پھر کپڑے بھی لائے تو بہترین کپڑے جو ہے بیٹوں کو دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹیوں کو جو ہے دیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین اس کا الٹا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں بازار جا کے مارکیٹ جا کے اگر بہت ساری چیزیں خریدی ہے، اور گھر میں اگر بیٹی بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں، تو ان بیٹوں سے پہلے وہ جو بہترین جو ہے تحفے تحائف ہیں، وہ تحفے تحائف بازار سے لا کے جو ہے پہلے بیٹی کو دے دے، پھر اس کے بعد بچے تو بیٹے کو دے دے، اگر نہیں بچے تو وہی پر جو ہے کیا اختتام کرے۔ فَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو کثرت سے دے دے بیٹی کو، الَّذِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ، ایسی نعمتیں جو پروردگار عالم نے اس کو جو ہے وہ نعمتیں جو ہے دی ہے، ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو جو بھی انسان یہ تین کام کرے، بہترین ادب سکھائے، اور بہترین تعلیم اس جو ہے بیٹی کو فراہم کرے، اور دنیا کی ساری کی ساری جو ہے مادی اور معنوی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو پہلے جو ہے کیا ہے بیٹی کو دے دے، پھر اس کے بعد بیٹے کو دے دے، تو ایسے باپ کے لیے جو یہ بیٹی ہوگی نا، کانت لہو منعۃ وسترا من النار، یہ جو بیٹی ہے وہ کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے ایسے ابا کو بچانے کے لیے سد باپ بن جائے۔ یہ ہے رحمت للعالمین کے جملے۔ سرور کائنات نے بیٹی کے سلسلے میں یہ جو جذبات کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جذبات انتہائی جتنی بھی جو ہے قدر کی جائے، اس مبارک حدیث کے لفظ کا احترام کیا جائے، اس مبارک حدیث کے جو ہے ہر حرف کا احترام کیا جائے، اور اس مبارک حدیث کے فقرے کا کیا جائے، احترام کیا جائے، اور اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ کانت لہو ابنۃ، وہ انسان جس کی ایک بیٹی ہو، فَأَدَّبَهَا، اور اس بیٹی کو آداب سکھائے، وَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور بہترین آداب سکھائے، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو تعلیم دے دے، اور دنیا کی بہترین تعلیم جو ہے اس کو دے دے، وَأَنْعَمَهَا فَأَوْسَعَ عَلَيْهِ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ، اللہ نے جو اس ابا کو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے بہترین نعمتیں اس بیٹی کو، بہترین نعمتوں سے بیٹی کو نوازے، تو کانت لہو منعۃ وسترا من النار، تو وہ ایسی بیٹی باپ کو جہنم کے آگ سے بچائے۔